الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حاضرین الجمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی توفیق بخشی. لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آج کے اس خطبے میں عید کے احکام و مسائل کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اب رمضان بالکل آخری مرحلے پر ہے اور 4 یا 5 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم رمضان سے فارغ ہو جائیں گے اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک سے مستفید ہونے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عید الفطر کے تعلق سے بہت سارے احکام اور مسائل ہیں اور یہ تقریباً ہر سال یاد دہانی کی جاتی ہے اور اس کو بیان کر کے نصیحت کی جاتی ہے تاکہ مسلمان عید کے احکام و مسائل سے واقف ہو سکیں اور اپنی عید کو اس طریقے سے منانے کی کوشش کریں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. تو آئیے، عید کے احکام و مسائل میں جو سب سے مرکزی مسئلہ ہے، سب سے اہم جو چیز ہے، ایک ہے صدقۃ الفطر نکالنا. صدقۃ الفطر یہ رمضان کے اختتام پر عید کی خوشی میں سب کو شامل کرنے کے لیے، غریب مساکین اور کمزور لوگوں کو شامل کرنے کے لیے شریعت نے صدقۃ الفطر نکالنے کا لازمی حکم دیا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کے اندر جو صیغے استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر فرض کہا گیا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ. پیارے نبی علیہ السلام کے تعلق سے یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے. وہ 1 سا اناج کھجور کی شکل میں ہو یا جو کی شکل میں ہو یا جس سماج میں جو چیز کھائی جاتی ہے غذا کے طور پر، جیسے چاول ہمارے سماج میں ہے یا کسی اور علاقے میں کوئی گندم روٹی کھاتے ہیں، تو جو ان کی غذا ہے، کھانے کی چیز ہے، وہ اپنے 1 سا پیمانے سے جو تقریباً 2.5 کلو اور اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، یہ فطرہ مسلمان کی جانب سے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا. اور اس کے نکالنے کا وقت نبی علیہ السلام کی حدیث میں دیکھیں تو حدیث میں موجود ہے کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نکلنے کے لیے اس کو نکالنے کا حکم دیا گیا ہے. اصل وقت یہی ہے کہ جب آدمی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرہ ادا کر دے. لیکن عید کے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اگر ہم نکال دیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام سے یہ عمل موجود ہے صحابہ سے کہ وہ فطرہ عید الفطر زکات الفطر صدقۃ الفطر عید کی نماز سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے نکال دیا کرتے تھے تاکہ وہ فنڈ اور وہ مال غریب مساکین تک پہنچ جائے اور عید کی خوشی میں بھی شامل ہو جائے. تو
اصل وقت تو یہ ہے کہ آدمی جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو نکلنے سے پہلے ادا کر دے، لیکن اگر کوئی ایک دن پہلے بھی نکالنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اب سوال یہ کیا نکالیں گے؟ جیسا کبھی حدیث میں آیا کہ صاع من تمر او صاع من شعیر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع اناج نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک کھجور ہوتی تھی یا جو لوگ کھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع اناج نکالنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اناج نکالنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، غریبوں کی سہولت کے لیے نہیں، اپنی سہولت کے لیے پیسے کی شکل میں فطرہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر پیسہ دے دیں گے تو غریبوں کا فائدہ ہوگا، یہ ان کا فائدہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی سہولت کے واسطے کیا کرتے ہیں، پیسہ جیب سے نکال کے دے دیتے ہیں۔ اب یہ فطرہ ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو اللہ ہی تک جانتا ہے۔ حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کیا گیا ہے اور آپ کی جو تعلیمات ہے اس کو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری سہولت ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں آدمی غریبوں کا فائدہ نہیں کرنا چاہتا، اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ وہ کیسے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ صدقۃ الفطر اناج کی شکل میں لے جاؤ اور غریبوں کو دے دو۔ تو صدقۃ الفطر کا جو غلہ ہوگا اس کو اٹھا کے لے جانا پڑے گا۔ آدمی اس سے بچنے کے لیے، غریب کی مدد کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ اناج نہ ڈھوؤں اور پھر پیسہ نکال کر کے فرصت لے لوں، فارغ ہو جاؤں۔ سلف سے، صحابہ سے یہ رقم دینا، قیمت دینا ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی میں اگر آپ دیکھیں، مدنی زندگی میں 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا تھا تو یہ 8 سال ہوا تقریباً۔ تو 8 سال آپ نے جو فطرہ نکالا ہے وہ پیسے کی شکل میں نہیں، اناج کی شکل میں نکالا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اناج خریدیں، اور اناج یا تو ہمارے گھر میں رہتا ہے، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، وہی اناج ہر بچے کی طرف سے، ہر لڑکی کی طرف سے، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بچی ہو، ہر ایک کی طرف سے نکالا جائے گا، اور نکالنے میں ہم اناج کی شکل میں نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کا 2 فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ رمضان کی حالت میں ہم سے جو غلطی ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے بہت غلطی ہوتی ہے، تو ہمارے رمضان میں جو بھول چک ہو گئی، غلطی ہو گئی، یہ صدقۃ الفطر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ عید کے احکام و مسائل میں اس چیز کو مربوط رکھیں کہ ہم صدقۃ الفطر نکالنے کا اہتمام کریں، اور صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے نکالیں، اور کوشش یہ کریں گلے کی شکل میں، اناج کی شکل میں نکالیں، تاکہ یہ سنت زندہ بھی ہو اور غریب کا فائدہ بھی ہو۔ اناج دینے میں غریب کا زیادہ فائدہ ہے۔ آپ سروے کیجئے کہ فرض کر لیجئے کہ آپ کے سماج میں 100 گھر ہیں، 100 گھر ہیں، 100 گھر کی طرف سے جو فطرہ نکلے گا، ہر گھر میں اگر 5 لوگ ہوتے ہوں، ہر گھر کی طرف سے اگر 5 لوگ ہوں تو 5 آدمی پر کتنا فطرہ ہوتا ہے؟ 5 دن 10 اور پھر آدھا، یہ 12.5 کلو، 12.5 کلو 5 آدمی کی طرف سے یہ فطرہ نکلے گا۔ اب اگر سوچو ہر گھر سے 12.5 کلو چاول اور گیہوں اور اناج گھر سے نکل رہا ہو، تو 100 گھرانے اگر ہوں تو 100 گھروں سے 12.5 کنٹل اناج نکلے گا۔ اگر یہ 12.5 کنٹل جو اناج نکلے، ہمارے سماج میں اگر 12 گھر غریب ہوتے ہیں تو 1 کنٹل اگر گھر میں اناج پہنچا دیا جائے تو ان کے 1 مہینے کا راشن ہو گیا۔ یہ فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی اناج کی شکل میں صدقۃ الفطر نکالے، یہ سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، اور قیمت جو نکالتے ہیں اس کی کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ اب سوال یہ کیا یہ قبول ہوگا کہ نہیں قبول ہوگا؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ اگر کوئی قیمت نکال دے تو اس کی گنجائش ہے، قبول ہو جائے گا۔ مگر سلف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے اہل علم ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ صدقۃ الفطر اناج ہی کی شکل میں نکالا جائے گا، اگر کوئی قیمت نکالتا تو قبول نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طریقے سے عید الفطر کے احکام مسائل میں ایک یہ کہ عید کا ثبوت چاند نکلنے سے ہوتا ہے، تو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور اگر چاند نظر نہیں آیا، باہر سے کہیں خبر آتی ہے، قرب و جوار سے کہیں خبر آتی ہے،
تو اس کی گواہی میں 2 آدمی کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ 2 آدمی اگر سچے پکے مسلمان عید کی چاند کی خبر دیں، اعلان کریں، تو عید کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ تو 2 آدمی کی گواہی عید کے لیے مانی جائے گی، یا 2 آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا اس کو بہت سارے لوگ دیکھے ہوں تو آدمی کو پتہ چل جاتا کہ عید کا چاند ہے، یا کہیں بارش ہے، کہیں بادل ہے، کہیں چاند نظر نہیں آیا ہے، باہر سے کہیں خبر آتی ہے، قرب و جواب سے کہیں خبر آتی ہے، 2 آدمی اس کی تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، ان کی گواہی قبول کی جاتی ہے، تو عید کا چاند مان لیا جائے گا۔ اس طریقے سے احکام و مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے عید کے دن غسل کرنا چاہیے۔ عید کے دن غسل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے احادیث میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ علیہ السلام عید کے دن غسل کرتے تھے، اور جو روایتیں آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن صحابہ کی تعلیمات اور صحابہ کے عمل کو دیکھیں تو اس دن غسل کا اہتمام ان کے ہاں پایا جاتا تھا، لہذا اس دن غسل کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے اچھا لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، اور جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں تو پیدل نکلیں اور بکثرت اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس جیسے اور جو کلمات ہیں اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے، بآواز بلند اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عیدگاہ پیدل جائیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل جائیں۔ ہاں وہ لوگ جو بہت دور رہتے ہیں ان کو عیدگاہ پہنچنا ہے وقت پر تو وہ گاڑی اور موٹر کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل اور آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پیدل عید کی طرف جاتے تھے، عید عیدگاہ کی طرف جاتے تھے اور عید کی نماز مسجد سے باہر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عید کے احکام مسائل میں سے یہ ہے کہ عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر بارش ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مجبوری ہو اور عیدگاہ نہ ہو اور آدمی کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ عیدگاہ کے لیے زمین خرید سکے، تو ایسی مجبوری میں عید کی نماز عید مسجد کے اندر ادا کر سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ عیدگاہ کے لیے زمین خریدی جائے اور گاؤں اور شہر سے ہٹ کر کے لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور پیدل جائیں، اللہ کی تسبیح اور تکبیر خوب بیان کریں اور بآواز بلند بیان کریں اور عید کی نماز عیدگاہ میں نماز پڑھیں۔ اس طریقے سے احکام مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ اول وقت یہ ہے کہ آدمی سورج نکلنے کے 10-20-25 منٹ کے فوراً بعد عید کی نماز ادا کر لے۔ بہت سارے لوگ اس میں غفلت اور سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، اور ہماری جماعت کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، بالخصوص دیہاتوں میں لوگ 3 گھنٹے کے بعد عید کی نماز پڑھتے ہیں، 9 بجے 10 بجے، سورج نکل رہا ہے 5 بجے، سورج نکل رہا ہے 5:30 بجے اور اس کی نماز پڑھ رہے ہیں 9 بجے 8 بجے 10 بجے۔ غلط ہے طریقہ۔ آپ علیہ السلام اول وقت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا کرتے تھے، سورج نکلتا تھا، سورج نکلنے کے بعد جب جیسے ایک نیزہ یعنی 15 منٹ 20 منٹ گزرتا تھا، آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ عرب وغیرہ میں جائیں آپ دیکھیں حرمین شریفین کے اندر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو تیاری کے ساتھ آتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، اچھا کپڑا پہن کے آتا ہے، وہ اپنی جگہ ذکر و اذکار کرتے رہتا ہے، جیسے سورج طلوع ہوا 10-15 منٹ گزرے، سورج نیزے کے ایک سوا نیزے کے اوپر اٹھا اور امام صاحب آئے اور عید الفطر کی نماز پڑھا دی۔ یہی سنت ہے۔ عید کی نماز تاخیر سے پڑھنا، بہت لیٹ سے پڑھنا، 11 بجے پڑھنا، 10 بجے پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے عید الفطر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ عید الفطر کی نماز یہ پڑھنا بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہر صورت ہر حال میں اس عید الفطر کی 2 رکعت نماز پڑھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیدگاہ میں خود جاتے تھے، بچوں کو لے جاتے تھے اور عورتوں کو بھی لے جانے کو حکم دیتے تھے، اور ہر ایک کو یعنی ہر آدمی اپنے گھر سے نکلے اور گھر بند کر دے اور سب لوگ عیدگاہ میں جائیں اور عید الفطر کی نماز پڑھیں۔ وہ عورتیں جو اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں، جو ناپاکی کے دور سے گزرتی ہیں، حائضہ ہوتی ہیں، ایسی عورتوں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو وہ بھی عید کی نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن عیدگاہ کے اندر وہ بھی جائیں گی اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی خطبہ سنیں گی اور امام کی دعا میں شامل ہوں گی، ذکر و اذکار کریں گی، لیکن نماز نہیں پڑھیں گی، مصلی سے یعنی عورتوں کی صف سے تھوڑا سائڈ میں رہیں گی، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھی اس لیے ان کو الگ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ایسی عورتوں کو عیدگاہ میں جانا ہے
اور عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا ہے. اب جو پاک ہیں ان کو پڑھنا ہے اور جو ناپاک ہیں ان کو مصلی سے الگ ہو کر کے ذکر و اذکار میں رہنا ہے اور امام کی دعا میں حاضر ہونا ہے. تو عید کی نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے اور بعض علماء نے اس کو واجب تک قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک بھی زندہ رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز کو ترک نہیں کیا ہے، آپ نے اس کو مسلسل ادا کیا ہے، ہر سال ہم کو پڑھتے اور پڑھاتے تھے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز کی پڑھنے کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ ہم سب سے اول میں نماز ادا کریں. لیکن کوتاہی اور کچھ کرتے رہتے ہم لوگ، اور کہنا ہماری کبھی کبھار آج ہماری نماز ہی چھوٹ جاتی ہے. امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور کیا نام دیکھو پیچھے تو کئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو کھڑیوں کی نماز چھوڑی جاتی ہے. غلط طریقہ ہے. آپ نماز کی پابندی کریں. سال میں ایک بار آتی ہے اس میں بھی ہماری سستی ہو، اس میں بھی ہماری کوتاہی ہو، بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو عید کا یہ دن بڑی خوشی کا دن ہے، یہ دن بڑا تاریخی دن ہے. اس دن میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، بکثرت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا اور 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرنا، یہ بڑی عظیم عبادت ہے. یہ اسلام کا شعار ہے، ایک اسلام کی پہچان ہے. ہر مذہب میں خوشی کے کچھ ایام متعین ہوتے ہیں. ہماری شریعت میں خوشی کے لیے یہ 2 عیدیں ہیں جو ہر سال آتی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اس دن ہمیں تر و تازہ رہنا چاہیے، خوش و خرم ہونا چاہیے، خوشحال رہنا چاہیے. اور ہماری خوشی کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ اب اللہ رب العالمین کے گھر میں آئیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں. یہ سب سے بڑی خوشی ہے. اسلام میں خوشی کے موقع پر کہا 2 رکعت نماز پڑھو. یا اسی طریقے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہ آپ پر جب بہت مصیبت آتی آپ نماز پڑھتے. تو اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے کہ آدمی کے پاس خوشی آئی، عید آئی تو مجھے کہا جاؤ نماز پڑھنے چلو. مسلمان پریشان ہے، آپ علیہ السلام تکلیف میں ہوتے، آپ نماز پڑھنے لگ جاتے. تو یہ نماز یہ بڑی عظیم عبادت ہے. انسان کی روح کو، انسان کے دل و دماغ کو یہ اطمینان دلاتی ہے، سکون پہنچاتی ہے. تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اور ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں ہماری خواتین بھی حصے دار ہوں گی، ہماری خواتین بھی آئیں گی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون ہے تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے اور بہت سارے محدثین ان کی روایت کو ذکر کیا ہے کہ یہ خاتون کا کام یہ تھا، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر گھر جاتی تھی اور عورتوں کہتے چلو عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلو نکالتی. پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج في بداية العواطف وذوات الخضور وأمر الغيث أن يتعظمن مصلى المسلمين. كنا نمر أن يخرج العيد حتى نخرج الذكر من خدرها حتى تخرج الحيض. حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم کو حکم دیا گیا تھا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے ہم عورتوں کو اور گھر میں جو نوی نویلی دلہن ہے ایسے یا بالغہ خاتون کو یا ایسی عورت جو اپنے مخصوص ایام میں ہے یا حیض کے ایام سے گزر رہی ہے، ایسی عورتوں کو بھی وہ کیا نکالنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھی اور لوگوں کو نکالتی تھی اور عیدگاہ کی طرف لے جانے کا حکم دیا کرتی تھی. اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ذکر کی گئی ہے، كنا نؤمر ان نخرج یوم العید، کہ ہم کو حکم دیا گیا تھا کہ ہم عید کے دن نکلیں. یہ ام عطیہ عورت کہتی کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم عید کے لیے نکلیں. نخرج الفطر من خدرها، یہاں تک کہ یہ صحابیہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم باقرہ خاتون کو جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بالغہ ہو چکی ہیں، بڑی ہو چکی ہیں، ان کو بھی اپنے گھروں سے نکالنے کا حکم دیا گیا. حتیٰ کہ کہا حتیٰ تخرج الحیض، یہاں تک کہ اگر عورت MC کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہو، اس کو بھی حیض کی مدت بھی نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، چھٹی نہیں ہے. ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے پاس حجاب نہیں ہے، برقع نہیں، ہم کیسے نکلیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا لتلبسها اختها من جلبابها، کہا جس کے پاس نقاب نہ ہو، حجاب نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی بہن کا حجاب لے لے. کیا مطلب ہے کہ اگر کسی عورت پر 2 برقع ہے، 2 حجاب ہے، 2 چادر ہے، تو ایک چادر میں وہ عورت کھل جائے اور ایک چادر اپنی بہن کو دے دے کہ وہ حجاب لگا کر کے برقع پہن کر کے عیدگاہ میں جائے. یا اس طریقے سے ایک مطلب یہ بھی ہے کسی عورت پر ایک چادر ہے، لمبی ہے، بڑی ہے، تو ایک عورت ایک چادر میں جیسے جاتی ہے
اسی ایک چادر میں دو عورتیں مل جائیں اور حجاب کر کے مسجد اپنے اپنے گھر سے نکل کر کے عیدگاہ میں جائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ وہ انصاف کی وہ سمجھیں اور اپنے ایمان کا اور اپنے ایمان اور دین کا جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مساجد میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کے لیے آیا کرتی تھی. تو سال میں عیدگاہ کی نماز میں کیوں نہیں جائیں گے؟ عید الفطر کی نماز میں کیوں نہیں جائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کا جانا مسجد فطرہ ہے. بہت عجیب کی بات ہے, بڑا خطرناک جملہ یہ ہے. اس سے توبہ کرنا چاہیے, سنتوں کا جائزہ لینا چاہیے. آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنی دل و دماغ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات عیدگاہ ہو جاتی تھی, عید الفطر کی نماز پڑھتی تھی. کون سا مسئلہ ہے جو کو روکنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ کون سا فتنہ ہے؟ عورت بازار جائے تو فتنہ نہیں ہے, عورت الیکشن لڑے تو فتنہ نہیں ہے, عورت جا کر کے مزاروں اور قبروں پر جا کر کے درگاہوں پر جا کر ماتھا ٹیکے اور بدکاری کرے, یہ فتنہ نظر نہیں آتا ہے. اس سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اور لڑکی اور لڑکے ایک ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, مخلوق تعلیم, یہ فتنہ نہیں ہے. اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے. اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے, حجاب میں رہ کر کے, پردے میں رہ کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے, جمعہ کی نماز کی پابندی کرنے کے لیے آئے, یا 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے لیے جائے, تو کون کا فتنہ ہے؟ یہ کفر کا کرنا ہے. توبہ کرو اس سے. اسی طریقے سے عید کے احکام و مسائل سے ایک یہ ہے کہ جب آدمی عید کی نماز پڑھ لے تو مبارکبادی تقبل اللہ منا ومنکم. انسان رمضان میں بہت نیک کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعا کرے, اور اس رمضان کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کریں اور یہ دعا دیں تقبل اللہ منا ومنکم. یہ بہت چھوٹی دعا ہے. ہمارے صحابہ کرام اسلاف اس دعا کو پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے. اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی باتوں کو قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم بہت چھوٹا سا جملہ, بڑا آسان سا جملہ ہے, اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں اور عید کے دن عید کی نماز کے بعد یہ ایسا کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے عید کے احکام و مسائل سے ایک یہ ہے کہ ہم پیدل آئیں اور جب جائیں تو راستہ بدل کے جائیں. عید کے دن آنا اور عید کے دن جانا, عیدگاہ سے اپنے گھر کو جانا, اس میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ایک راستے سے نہ جائیں, راستہ بدل کے جائیں. یہ آپ علیہ السلام کی سنت تھی. اس طریقے سے آپ علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو کچھ میٹھی چیز کھجور کھا کے آتے تھے, لیکن جب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو آپ کچھ نہیں کھا کے آتے تھے. تو اس سنت بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جب عید کی نماز پڑھ کے گھر میں آئے تو گھر میں آنے کے بعد ایک کام ہے جو سنت چھوٹ گئی ہے, وہ یہ کہ عید کی نماز پڑھ کر کے ہم گھر میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ایسے ابو سعید خدری کہتے ہیں, ابن ماجہ کی, خزیمہ کی اور حاکم کی صحیح روایت ہے, اللہ کو حسن قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا, عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. عیدگاہ میں جب آپ لوگ آ گئے تو عید کی نماز پڑھیں گے, اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں. ہاں, جب عیدگاہ سے نماز پڑھ کے گھر میں آئے تو 2 رکعت آپ علیہ السلام کو پڑھنا معمول تھا. کہتے فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ, جب آپ اپنے گھر میں واپس آتے صلی رکعتین, آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. یہ سنت بھولی ہوئی ہے, اس سنت کو لوگوں نے بھلا دیا ہے, نہیں سمجھتے ہیں. احادیث میں اس کا وجود موجود ہے, اس کا ثبوت موجود ہے. آپ علیہ السلام عید الفطر کے بعد جب عید سے فارغ ہوتے تھے, اپنے گھر میں آتے تھے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. مگر ہم کیا کرتے ہیں, ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جاتے ہیں. یہ نہیں کرانے کی سنت نہیں ہے. اس طریقے سے عید کے دن جو ہمیں کرنا ہے وہ ایک چیز یہ ہے کہ آپس میں ملنا جلنا, کھانا کھلانا, کھانا پینا اور خوش رہنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے. اس دن روزہ رکھنا, بھوکا پیاسا رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. عید کی میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کی میں روزہ رکھنا نہیں ہے تو اس دن کھانا ہے. رمضان میں روزہ رکھتے تھے, نہیں کھاتے تھے, اس دن حکم تھا. اور آج اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج یہ عید الفطر ہے, یہ افطار کا دن ہے, یہ کھانے پینے کا دن ہے. تو جہاں ہم اللہ رب العالمین کی کثرت سے ذکر کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی واسطے نماز کی پابندی کرتے ہیں, اور یہ نماز عام نمازوں سے ہٹ کر کی ہوتی ہے. دیکھیے پہلی رکعت میں امام تکبیر زائد سے پہلے 7 تکبیر تحریمہ کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی و بڑائی ہے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے پہلے 5 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی و بڑائی ہے. آدمی گھر سے نکلتا ہے, عیدگاہ جاتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمد, یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی و بڑائی کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہے.
تو جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ کر رہا ہے وہی یہ دن اللہ رب العالمین کی عبادت کا جہاں دن ہے وہیں پر یہ دن کھانے اور پینے کا دن ہے. جب روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ہمیں کھانا چاہیے, کھلانا چاہیے, ایک دوسرے کے گھر جانا چاہیے. یہ خوشی کا دن ہے, یہ مبارک دن ہے, یہ اسلام کی تاریخی دن ہے. اس کی قدر کرنا چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے. اسلام کا شعار ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اس دن بے حیائی کا کام کرنا, گناہ کا کام کرنا, اس کی مخالفت کرنا, گندے راستے پر چلنا اور تفریح کے نام پر ایسی الٹی سیدھی حرکت کرنا, یہ عید کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ اسلام کا شعار ہے, اسلام کا شعار ہے. یہی اس شعار کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے, اس کے وقار کو محفوظ رکھا جائے, اس کا احترام کیا جائے. اس دن اللہ تعالیٰ کی بکثرت ذکر و اذکار کیا جائے. یہی سنت ہے, یہی طریقہ ہے, یہ اسلام کا حکم ہے. اس سے ہٹ کر کے بے حیائی کا کام کرنا, تفریح کے نام پہ, گھومنے کے نام پہ الٹی سیدھی حرکت کرنا, نمازوں کا چھوڑ دینا, اسراف کرنا, مال کو پانی کی طرح بہانا اور اللہ رب العالمین کی دی نعمت کا ناشکری کرنا, یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عید کو مبارک بنائے اور آنے والے عید کو ہم سب کے لیے باعث سعادت بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. اور رب العالمین ہم جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, عید کے تعلق سے ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں جن کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ اعمال جو عید کے نام پر یا عید کے دن یا عید کی خوشی کے نام پر جو ہم کرتے ہیں, سنت اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ایسے اعمال کا میں یہاں سرسری طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہماری عید سنت کے مطابق ہو, ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو. اگر سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے اور ہم سنت چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بدعت. سنت چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کریں اس کو کہتے ہیں بدعت, اور یہ بدعت بہت بدترین چیز ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ عید کی رات کو عبادت کی رات سمجھنا. عید کی جو رات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ انعام کی رات ہے. ہم نے رمضان میں پوری عبادت کی ہے, نیک کام کیا ہے, تو اب پھر یہ رات آئی عید کی, اس میں اللہ سے مانگو, توبہ کرو, استغفار کرو, یہ انعام کی رات ہے. احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. لہذا عید کی رات کو عبادت کی رات سمجھنا, انعام کی رات سمجھنا, یہ کتاب و سنت کی مخالفت بدعت ہے. توبہ استغفار کرنا, مانگنا, دعا کرنا کبھی بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن خاص کرنے کی عید کی رات کو یہ دعا کی رات ہے, توبہ استغفار کی رات ہے, اور یہ دعا کی اور یہ انعام کی رات ہے. احادیث میں, سنت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور سلف کے طریقے میں کہیں دور دور سے قبول تعلق نہیں ملتا ہے. اسی طریقے سے ایک جو منکر ہے, ایک جو غلط کام ہے وہ یہ کہ عید کے دن کھانا پکائیں اور اس کو مردے کے نام سے بخشوائیں, فاتحہ دلوائیں. احادیث اور صحابہ کی سنت میں اور طریقے میں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے. آپ کھانا پکاؤ, خود کھاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, اچھی بات ہے, لیکن کھانا بنا کر کے اس کو ایصال ثواب کے نام پہ مردوں کو بخشوانا اور پھر جا کر کے غریبوں کو تقسیم کرنا, اس کا سنت سے کوئی ذکر نہیں ہے. ہو سکتا ہے سماج میں بہت اچھا نظر آتا ہو, لوگ اچھا سمجھتے ہو, مگر اسلام میں یہ اچھا نہیں ہے. اس طریقے سے عید کی نماز پڑھنے کے بعد عید کی نماز کے بعد قبرستان جانا, قبروں کی زیارت کرنا. قبروں کی زیارت آپ کبھی بھی کر سکتے ہو, لیکن عید کی نماز کے بعد خاص طور سے جانا یہ بدعت ہے, سنت کی ثابت نہیں ہے. اس طریقے سے عید کی نماز بہت تاخیر سے پڑھنا, جماعت کو چھوڑ دینا, یہ بہت بری بات ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عید آتی ہے اور ہماری عید کی نماز چھوٹ جائے اور ہم تاخیر سے پڑھیں, سنت کی مخالفت کریں. اس طریقے سے خطبہ سے پہلے کچھ نہیں پڑھنا ہے. پہلے امام نماز پڑھائے گا, نماز کے بعد خطبہ دے گا, دعا ہوگی, پھر سب لوگ چلے جائیں گے. عام طور پر ہوتا یہ کہ لوگ آتے ہیں عیدگاہ میں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا نام ہے عید کی نماز پڑھتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. عیدگاہ میں آئیں, بیٹھ جائیں, کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے. امام نماز پڑھائے گا, نماز کے بعد خطبہ ہوگا اور سب لوگ اس پر اپنے گھر چلے جائیں گے. عیدگاہ میں نماز پڑھنا,
ईदगाह होते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ें, ईदगाह होते हुए दूसरी जगह पढ़ें, ये सुन्नत के खिलाफ है। कोशिश करें कि ईदगाह बनवाएं, ईदगाह के लिए जमीन खरीदें, इंतजाम करें, इस सुन्नत को जिंदा करें। मस्जिद में नमाज पढ़ना मजबूरी की सूरत में जायज है, लेकिन ये सुन्नत नहीं है। इसी तरीके से खुतबा के ताल्लुक से बहुत सारे लोग इसमें शिकार हो जाते हैं कि ईद की नमाज से पहले खुतबा देते हैं और ईद की नमाज के बाद छुट्टी हो जाती है। सबसे पहले ये काम मरवान ने किया था। मरवान का खुतबा लोग नहीं सुनते थे तो लोग वो क्या करता था कि ईद की नमाज से पहले खुतबा देना शुरू कर दिया। तो अब लोग मजबूरन खुतबा सुनेंगे ही, लेकिन सुन्नत में ये है, अहादीस में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ईद की नमाज पढ़ाते थे, फिर उसके बाद खुतबा दिया करते थे। तो खुतबा पहले देना, ईद की नमाज बाद में पढ़ाना ये गलत तरीका है। सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। इस तरीके से मर्द औरत का इख्तिलाफ, मर्द औरत का एक साथ रहना, मिलना जुलना, शरीयत में पर्दे का हुक्म दिया गया है। अजनबी मर्दों से, अजनबी खवातीन से, दोनों के साथ दूर रहने का हुक्म दिया गया है। ईद के नाम पे, खुशी के नाम पे ये मर्द औरत का फितना हो और मर्द औरत का एक साथ आना और साथ जाना, इख्तिलाफ होना, बेपर्दगी होना, ये बहुत बुरी चीज है। इस तरीके से ईद के दिन जो गलत काम होता है वो ये कि इज्तिमाई तकबीर, यानी एक आदमी कहता है अल्लाह अकबर, सब लोग उसके पीछे कहते हैं अल्लाह अकबर, गलत तरीका है। सुन्नत इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। हर आदमी इंफरादी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीर बयान करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर बयान करे, इंफरादी तौर पर ये इबादत है। इज्तिमाई तौर पर सुन्नत से इसका कोई वजूद नहीं मिलता है। इस तरीके से ईद के दिन गले मिलना, भाई खुशी का दिन है, हम समझते हैं खुशी में आए तो गले मिल लिए, मगर गले मिलना ये सुन्नत से साबित नहीं है। आप ये गले मिलने का जो सबूत है वो ये कि जब आदमी बहुत दूर से सफर करके आया हो, बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हो, तो पहली मुलाकात के वक्त ये मुआनका और बदलगीर होना, गले मिलना, ये सुन्नत है, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लेकिन ऐसे मिलते जुलते आप समाज में रहते रोज मुलाकात होती है, ईद के दिन गए और गले मिल लिए, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। आप ईद के दिन सलाम कीजिए, मुसाफा कीजिए और तकब्बलल्लाहु मिन्ना मिनकुम कीजिए, यही काफी है। ईद के दिन गले मिलने की कोशिश ना कीजिए, इसलिए कि सुन्नत इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। इस तरीके से ईद के दिन रोजा रखना ये भी गुनाह का काम है, इसलिए कि शरीयत कहती है कि इस दिन खाओ तो इस दिन खाना है, रोजा नहीं रखना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बिदअत और खुराफात से हटाए और सुन्नत को जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।